ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعین من یوم عداوتهم إلى يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کہتے ہیں ماشاءاللہ میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اس حوالے سے کہ میرے سامعین میں وہ ہستیاں موجود ہیں جن کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طالب علم گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے یستغفر لہ کل شیء، کائنات کی ہر چیز طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ حضرت اللہ عزیز میرے سامنے تشریف فرما ہے، مجھے کوئی ملال نہیں ہے اس بات کا کہ مجمع نہیں ہے میرے سامنے۔ آپ یقین کریں اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں محافل میں، نیٹھڑی والے سامعین نہ بھی ہوں، کم از کم عرش کے رہنے والے فرشتے یہاں آ کر سامعین بنتے ہیں۔ لہذا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ہم آج ذکر کر رہے ہیں دو ایسی ہستیوں کا جن دونوں کا لقب صادق ہے۔ ایک وہ صادق ہے جس نے کفار و مشرکین سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا، دوسرا وہ صادق ہے جس نے منافقین سے صداقت کا کلمہ پڑھوا۔ آج بہت پرمسرت رات ہے، آج ان کی ولادت کی رات ہے جنہیں ہم علت غائیہ ممکنات کہتے ہیں۔ میں نے خطبہ صرف اس لیے بہت مختصر پڑھا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مختصر ٹائم میں صابر صاحب باتیں زیادہ کر سکوں، اور بالخصوص طلاب عزیز، ویسے تو ہر خطاب میں میں اپنے نوجوانوں کو زیادہ خطاب کیا کرتا ہوں، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ علت غائیہ ممکنات، میرے پاس وقت ہوتا میرے بچوں تو میں علل اربع کا تذکرہ کرتا کہ ہر چیز کی چار علتیں ہوتی ہیں، چار وجود ہوتے ہیں۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ علت غائیہ ممکنات، ذرا اس پہ میرے طلاب عزیز توجہ فرمانا، اپنے اساتذہ سے ڈسکس کرنا۔ قبلہ یہ لفظ اکثر ہم ممبروں سے سنتے ہیں، کسی لیٹ آندے ہو لکڑی آدھے ہوئے گل ٹھیک نہیں کی۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے، اللہ میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا۔ حدیث قدسی کا جملہ ہے، حدیث قدسی میرے عزیز کسے کہتے ہیں؟ پرانے انبیاء، آخری نبی سے پہلے نبیوں پر جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کو جب آخری نبی، ہمارے نبی سید الانبیاء امام المرسلین بیان کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ صابر صاحب قدسی اس لحاظ سے کہ اس ذات قدوس کا کلام ہے،
بزرگوں آپ بھی یقیناً میرے ساتھ ہی ہیں، اور حدیث اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پیغمبر خاتم کی زبان سے وہ وحی کے لفظ ادا ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کا معروف جملہ آپ سنتے ہیں، لولا لما خلقت الافلاک۔ اس کا ترجمہ عام طور پر ممبروں سے کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا، بولو ذرا ترجمہ مکمل کیجئے، کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ جی آپ جو یوں اشارہ کر رہے ہیں، یہاں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ترجمہ یاد کیے ہوئے ہیں۔ میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات، ایک ترجمہ آیا کوئی بھی چیز، عالم دین موجود ہیں، دینی ادارہ ہے، بعض میں علماء بھی یہاں آتے رہیں گے، ذرا طلاب عزیز یہ ہوم ورک سمجھ لیجیے۔ یہاں لفظ افلاک ہے، افلاک جمع ہے فلک کی۔ فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو نا، افلاک اس کی جمع یعنی آسمانوں کو۔ لفظ ہے میرے نوجوان افلاک، ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، اور اولا یہاں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ اگر تجھے پیدا نہ کرتا، لولا کا میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا، تیرا وجود نہ ہوتا، میں افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں زیادہ وجنے گجنے کا عادی نہیں ہوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیغام پہنچے۔ اگر کوئی بچہ سویا نا تو میں نے اسے پھر جگا دینا ہے۔ جی نیچڑی والے ہو ذرا ٹائم نہ تشریف لایا کرو، ان کی تشریف آوری کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو آسمان پیدا کیے ہیں وہ حضور کے صدقے میں پیدا کیے ہیں۔ آسمان حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ آسمان میں جتنی کہکشائیں ہیں، سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنے کرے ہیں، وہ سب کس کے صدقے میں پیدا ہوئے؟ اگر حضور کو خالق نے پیدا نہ کیا ہوتا تو آسمان عالم والا، اس میں جتنی چیزیں ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، ملائکہ ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ سب پیدا ہوئی حضور کی جوتی کے صدقے میں۔ لیکن اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، یہ افلاک تو حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، زمین میں کیا کم عجائبات قدرت ہیں؟ زمین اس کی انتہا کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کہاں اس زمین کی انتہا ہو رہی ہے۔ دریا ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، انواع و اقسام کے پھلدار درخت ہیں، انواع و اقسام کے جانور، خدا شاہد ہے اگر سائنس نہ ہوتی، جیوگرافیکل نہ ہوتا، بہت سارے جانوروں کا صرف ہم نام سنتے۔ یہ سائنس کی ترقی نے ہمیں وہ مخلوق خدا دکھا دی ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ زمین میں موجود مخلوقات کس کے صدقے میں پیدا ہوں؟ یہ ترجمہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ ریسرچ کیجئے، جا کے ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھئے، اور آج کل تو آسان ہو گئے، قبلہ گوگل صاحب نے تو بہت سارے کام آسان کر دیے۔ کسی بھی لفظ کا معنی دیکھنا ہو لکھ دو، یہ نکال کے رکھ دیتا ہے۔ افلاک کا ترجمہ کہیں بھی کوئی بھی شے پیدا نہ کرتا نہیں ہے، کائنات پیدا نہ کرتا نہیں ہے، اس کا ترجمہ۔ افلاک کا ترجمہ ہے آسمان، آسمان اور آسمان میں رہنے والے مخلوقات، عجائبات قدرت حضور کے صدقے میں۔ تو زمین کس کے صدقے میں پیدا ہو؟ جب میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے مولا علی ابن ابی طالب کے القابات میں سے ایک لقب ملا، ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب کیا؟
ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کا باپ۔ مٹی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے۔ زمین ہوگی تو مٹی ہوگی نا۔ مٹی کا باپ۔ باپ کون ہوتا ہے؟ اولاد کے وجود میں آنے کا وسیلہ، ذریعہ۔ یہ پیغمبر نے جو فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، علی کو پیغمبر نے جو یہ لقب دیا، یہ لقب دے کر نبی بتانا یہ چاہتے ہیں دنیا والوں سن لو، آسمان میرے صدقے میں، زمین علی کے صدقے میں۔ اور علی سے کے ساتھ میں تو اور بھی وضاحت ہو گئی، جب پانچوں ہستیاں چادر کے نیچے جمع تھی تو جبریل نے آ کے یہی تو کہا تھا نا، اللہ یہ فرما رہا ہے ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ۔ بیٹا ایسے نہیں جشن سنے جاتے، جشن میں ایکٹیو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ جو اباسیاں لیتے ہیں، سائیکی والی اباسیاں، اردو والی جماعیاں، نا نا نا، جشن سنو ان ہستیوں کا جن کے صدقے میں آج آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، یہ کائنات میں بہار بھی ہے۔ تو میرے محترم، افلاک حضور کے صدقے میں، زمین مولا علی کے صدقے میں۔ میرے بچوں، ہمیں رزق کیسے ملتا ہے؟ اور فلانے سٹور دکان کی چیزیں لے آتے ہیں، فلاں آڑتی سے گندم لے آتے ہیں، فلاں بقال سے سبزی فروش سے سبزی لے آتے ہیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا نا، ذرا تھوڑا سا پیرا جاؤ نا پیچھے، انہاں دیکھو چیزیں کتھوں آئیاں۔ یہ سب کچھ تمہیں رزق ملتا ہے زمین سے۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی کے صدقے میں مردہ زمین میں زندگی پیدا ہو گئی۔ زمین نے رزق اگلنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھو، جب تک زمین پر پانی نہ برسے زمین رزق نہیں دیتی۔ معلوم ہوا زمین رزق دیتی ہے جب آسمان سے پانی نازل ہو۔ آسمان نبی کے صدقے میں، زمین علی کے صدقے میں۔ اب زمین اور آسمان دونوں سے ہمیں رزق ملتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا ہم رزق جو کھاتے ہیں یا نبی کے صدقے میں یا علی کے صدقے میں۔ کاش سلامت رہیں۔ تو میرے محترم، علی اور نبی کافی ردیف بھی ماشاءاللہ زبردست ہے۔ آپ ماشاءاللہ توضیح المسائل میں پڑھتے ہیں نا، طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قبلہ صاحب تو پڑھاتے بھی ہوں گے، الطہارۃ اسم للوضوء والغسل والتیمم۔ طہارت نام ہے وضو کا، غسل کا، تیمم کا، ہے نا؟ تو وضو کیسے کرتے ہیں بیٹا؟ شکنجی بنی پئی وہ دے نال کر لوی ہے، یا روح افزا شربت جوس نکلے پہ تازہ تازہ وہ دے نال وضو کر لیں۔ کس سے وضو ہوتا ہے؟ پانی سے نا۔ غسل کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو توضیح المسائل میں یہ آپ پڑھتے ہیں مسئلے، ماشاءاللہ یہ جتنے بزرگان بیٹھے یہ بھی مسجدوں میں یہ مسائل پڑھ کے آئے ہیں۔ کیوں جی؟ مسجدوں میں آخر ہم نے قرآن پڑھا، مولوی نے ہمیں دنیات تو پڑھائی نا۔ دنیات میں بھی لکھا ہوا ہے وضو یا غسل اس وقت ہوگا جب پانی اویلیبل ہو، یا پانی ہے اور نقصان دہ نہیں ہے تب وضو ہوگا۔ لیکن اگر پانی مل ہی نہیں رہا، یا پانی ہے لیکن ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر کیا کرو؟ تیمم۔ تیمم کس پہ ہوتا ہے؟ مٹی پہ ہوتا ہے نا میرے محترم۔ قرآن میں بھی خالق ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنا چہرہ بھی دھو لو، ہاتھ بھی دھو لو، سر کا مسح، پیروں کا مسح، یہ ہے وضو۔ اور وہی قرآن نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب اگر کہیں پانی نہ ملے
ملے تو گھبرانا نہیں ہے. طہارت صرف پانی سے حاصل نہیں ہوتی، مٹی سے بھی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے جب پانی نہ ملے تو مٹی. یہ آیت بتا رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں لوگوں دیکھ لو جب نبی نہ ہو تو پھر علی. اگر نبی کے بعد علی کے علاوہ کہیں اور چلے گئے تو پھر سمجھ لو. علماء نے کنز العمال میں ایک حدیث پڑھی ہے، ہمارے اہل سنت کی کتاب، ان تستخلفوا علیاً، ان کے ساتھ شرط لگائیے اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے تجدوہ ہادیاً مہدیاً، کاش تسی سارے مومنین ٹائم دے پہنچے ہوا. اور جو تین کا قصیدہ ہی ہوتا میں پڑھ چکا تقریبا، لیکن ابھی آگے اور ہے انشاءاللہ. ظاہری سی بات ہے ان کی بھی مجبوریاں، کہتے ہیں لائٹ گئی ہوئی تھی اور پہلی دفعہ میں بھی آپ کے سامنے مجبور آ کے بیٹھا ہوں، ورنہ آپ سارے جانتے ہیں میں جب آتا ہوں کشتیاں جلا کے آتا ہوں، گھنٹہ ہو جائے 1.5 گھنٹہ ہو جائے مجھے ٹینشن. ٹائم ایک دے بیٹھا تے دیوی شاگرد نو بیٹھا تے شاگرد میں نو کے فیساں دے بنی. اب اگر میں نہیں پہنچتا ٹائم پہ تو وہ یہی کہے گا آقا صاحب کو کوئی چنگی مجلس مل گئی، کوئی چنگا جشن، چنگی فیس آلا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میرے محترم، طہارت کا ذریعہ دو ہی چیزیں ہیں، یا پانی. اچھا ایک مجھے بڑا مزے کا صاحب ایک حدیث مبارک کا جملہ یاد آ گیا، اگر آپ کی طبیعت ہو تو سمجھ لینا. ایک ذاکر کا چھوٹا سا قصیدہ. ماشاءاللہ زندہ باد. آپ آتے ہی شامل ہو گئے، خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. میرے محترم زید بن علی روایت کرتے ہیں ان آبائی وان علی بن ابی طالب. زید بن علی بیان کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے، انہوں نے یہ روایت کی ہے مولا علی بن ابی طالب. مولا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر خاتم نے مجھے ایک انگوٹھی دی. یعنی میں مزاج مشیت خالق کی مرضی بتانا چاہتا ہوں. نہ بیٹا نہیں ایسے نہیں. ہاں ایک سلوات پڑھ دیئے، ہون پیچھے گئے، ایک سلوات پڑھ دیئے بلند آواز سے اللہ. میں اس مزاج میں خطاب کرتا نہیں ہوں، لیکن آج اس مزاج میں خطاب صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک جشن کا ماحول بن جائے، تھوڑا آپ مسکرائیں، ہنسیں، انجوائے کریں. لیکن یہ بھی یاد رکھو میرے محترم، خوشی میں یہ مت بھول جانا کہ کچھ حلال بھی ہے کچھ حرام بھی ہے. وہ جشن نہیں ہے جس میں انسان فعل حرام کا مرتکب ہو. خوشی ایسے مناؤ جیسے آل محمد کہتے ہیں، جس خوشی کو آل محمد پسند کرتے ہیں. اگر ہم آل محمد کی خوشی میں کوئی ایسا عمل انجام دیں جو فعل حرام ہے تو آپ یقین کریں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم کھوچا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ ہوتا ہے. تو پیغمبر خاتم نے کہا یا علی یہ انگوٹھی لے جاؤ نقاش کے پاس، نقاش سے کہو اس کے اوپر لکھ دے محمد ابن عبداللہ، محمد بیٹا عبداللہ. اگر آپ میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ یہی جشن کا لطف پورا ہو جائے گا. لکھوا کے لانا ہے نقاش سے محمد ابن عبداللہ. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر معصوم کی انگوٹھی کا اپنا ایک نقش ہوتا تھا. ایک نقش انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروایا ہوتا تھا. پیغمبر خاتم نے بھی کہا یا علی جاؤ نقاش سے اس انگوٹھی کے اوپر نقش کروا کے لے آؤ محمد ابن عبداللہ. میرے مولا علی بن ابی طالب نقاش کے پاس آئے، نقش نگار سے کہا اس انگوٹھی کے اوپر لکھ دو محمد ابن عبداللہ. اب یہاں جو روایت کے لفظ ہیں اخطأت یدہ، نقاش کے ہاتھ میں تھوڑی سی خطا وارد ہو، خطا کر کے نقاش کا ہاتھ، اور اس نے محمد ابن عبداللہ کی بجائے لکھ دیا محمد رسول اللہ. لکھ کے اس نے رکھ لی. اگلے دن مولا علی بن ابی طالب آئے، اسے کہا لا بھائی انگوٹھی، ما فعلت بالخاتم، انگوٹھی کا کیا کیا تو نے؟
اس نے پیش کی، میرے مولا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بندہ خدا یہ عبارت تو میں نے تجھے نہیں بتائی تھی، میں نے تو کہا تھا لکھنا ہے محمد بن عبد اللہ، آپ نے لکھ دیا محمد رسول اللہ، یعنی قد اخطأت یدی، میرے ہاتھ میں کوئی لغزش ہوئی جس وجہ سے میں لکھنا کچھ چاہتا تھا لکھا کچھ گیا۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے وہ انگوٹھی لی، آئے پیغمبر خاتم کی خدمت میں، پیغمبر خاتم کی خدمت میں انگوٹھی پیش کی، یا رسول اللہ نقاش سے انگوٹھی تو لے آیا ہوں، جو عبارت آپ نے بتائی تھی وہ کہتا ہے اخطأت یدی، میرے ہاتھ میں لغزش ہو گئی، لہذا اس نے وہ عبارت نہیں لکھی، ایک اور عبارت لکھی ہے۔ پوچھا کیا لکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محمد بن عبد اللہ کی بجائے انہوں نے لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ پیغمبر خاتم نے انگوٹھی لے کر ہاتھ میں پہنتے ہوئے کہا علی تو جانتا ہے محمد بن عبداللہ بھی میں ہوں، محمد رسول اللہ بھی میں ہوں۔ پیغمبر خاتم اور یہ ذاکر عالم نے ٹیپ دا بند دا ہون بیان، ٹیپ کا بند میں اب پڑھنے لگا ہوں۔ پیغمبر خاتم وہ انگوٹھی پہن کے سو گئے، صبح جب اٹھے تو پیغمبر خاتم نے دیکھا اسی انگوٹھی پر جہاں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ پیغمبر خاتم حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ بس میری محنت سوارت ہو گئی، خدا آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ رب کریم اس جشن کے صدقے میں بانی جشن کون نام لے یہ یہاں بانی جتنے ہیں ماشاءاللہ، جن جن کی بھی زحمات ہیں، دامیں درہمیں قدمیں سخنیں، رب کریم ان سب منتظمین کا اہتمام حضور کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو مریض ہیں، راجہ عباس صاحب مریض ہیں، مالک حضور ختمی مرتبت کی عزت و عظمت کا صدقہ تمام مریضوں بالخصوص راجہ عباس کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ فاضل آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، عالم دین ہیں، اس علاقے کی خدمت گزار ہیں، بہت مخلص عالم دین، مالک اس علاقے کو ان کی ضرورت ہے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ضرورت ہے، مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ قبلہ اظہر حسین بہشتی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور جو حضرات اپنے دلوں میں حاجات لے کر رہے ہیں، مالک ان کی حوائج شرعیہ پورے فرما۔ پیغمبر خاتم نقش دیکھ کر حیران ہی ہو رہے تھے، میں نے تو کچھ اور لکھوایا تھا، لکھا کچھ اور گیا، اور پھر جو لکھا گیا صرف وہی نہیں رہا، صبح جب میں نے دیکھا تو نیچے لکھا ہوا آ گیا علی ولی اللہ۔ اتنے میں روایت کے جملے ہیں جبریل آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ حیران کیوں ہیں؟ پیغمبر خاتم نے یہاں روایت میں لفظ قضا و قضا، قضا و قضا کا مطلب یہ ہے جو کچھ ہوا تھا، علی کو میں نے انگوٹھی دیکھی دی تھی، نقاش کے پاس لے گیا، نقش کے لیے کچھ کہا، اس نے کچھ نقش کر دیا، میں نے پہن لی۔ اب حیرت اس بات پہ ہے کہ میں نے نقاش کا لکھا ہوا پہنا تھا محمد الرسول اللہ، صبح دیکھا تو نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ما اردت کتبتا وما اردنا کتبنا، جو تم نے چاہا تم نے لکھ دیا، جو ہم نے چاہا ہم نے لکھ دیا۔ تو میرے محترم حضور، مجھے نہیں محسوس ہو رہا کہ میں آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو کر سکوں گا، معذرت بھی کروں گا اور ادھار کر دوں گا کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع، اگرچہ اب مجھے موقع دیتے نہیں ہیں یہاں کے لوگ، اب بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، یہاں بڑے بڑے علماء تشریف لاتے، چھوٹے چھوٹے طالب علم تو اب
کہیں اور جا کے پڑھتے ہیں. اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ یہ جو کمی ہوگی میں وہ ضرور پوری کروں گا. میرے محترم افضل الانبیاء سید الانبیاء، یہ القطر میں بہار مناقب النبی والعطر میں یہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہے نا میرے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں. حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامنی کا ایک اعلیٰ نمونہ انہوں نے پیش کیا. وہ زلیخا جس نے دامن نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی. اس زلیخا کو جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے بادشاہ بنے تو اسے اٹھوا کے فٹ پاتھ پہ پھینک دیا گیا. بوڑھی ہو گئی، آنکھوں سے اندھی. جنہوں نے مووی بھی دیکھی ہے تو اس میں بھی سب کچھ ہے. روایت میں جملے یہ ہیں کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ، اور آپ تھوڑا سا خود دیکھ لیں جو اس وقت ماحول چل رہا ہے، کسی چھوٹے موٹے مولوی کا قافلہ تو تھا نہیں، ایک ذل الہی بادشاہ کا قافلہ. آگے آگے جناب نعرے لگانے والے دربان، خبردار، ہوشیار، ذل الہی تشریف لاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ گزر رہا ہے. یہ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور وہاں سے شور بلند ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہاں لوگ اکٹھے کیوں ہیں اور شور کیسا ہے؟ کسی مصاحب نے، کسی خوشامدی نے کہا یا نبی اللہ، معذرت کے ساتھ وہاں یا یوسف کا لفظ ہے. ظاہر عزیز مصر تھے، ایک نبی کے عنوان سے تو وہاں نہیں تھے نا، بادشاہ کے عنوان سے. یا نبی اللہ میں نے کہہ دیا، روایت میں لفظ یا یوسف. تو ایک مصاحب نے کہا اے بادشاہ سلامت، وہ خاتون جس نے آپ کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ضد کر رہی ہے میں نے اپنے یوسف کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے یوسف کو ملنا ہے. اگر نہیں دیکھ سکتی کم از کم اس کی آواز تو سن سکتی ہوں نا. اگر دنیا کا کوئی لیڈر ہوتا خدا کی قسم اپنی پاک دامنی کے لیے وہ کہتا دور پھینکوا دو، میں نے نہیں ملنا. لیکن یہ صرف بادشاہ نہیں ہے، یہ الہی نمائندہ بھی ہے. کہا اگر وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے تو روکتے کیوں ہو اسے میرے پاس آنے دو. زلیخا پاس آئی، دیکھا زلف کا ایک ایک بال سفید، کمر جھک گئی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہاتھوں میں راشا ہے، ٹانگوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا یہ تو نے اپنا کیا حال بنا دیا؟ تو زلیخا نے جواب دیا یوسف کیا کروں، محرومی، ایک پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، محرومی یہ حسن نے یہ حال کر دیا. زلیخا نے پھر وہی اظہار کیا. تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بزرگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے بلند آواز سے. لیٹ آئے ہو بلند آواز سے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا محرومی یہ حسن نے یہ حال کر دیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا تو میرے حسن کی بات کرتی ہے، میرے حسن کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا ہے. اگر کہیں تو میرے سردار محمد کو دیکھ لیتی تو پھر بتا پھر تیرا کیا حال ہونا تھا. بس جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا زلیخا نے دوسری طرف منہ پھیرا. یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں زلیخا اب منہ کیوں پھیر رہی ہے؟ کہا یوسف جیسے ہی تو نے اپنے سردار محمد کا نام لیا ہے میری آنکھوں کے سامنے ایک حسن کی بجلی کوندی ہے. میرا دل چاہنے لگا کہ دنیا کے ہر حسین سے منہ موڑ. بس یہاں پر جبریل آیا. جبریل نے کہا میرے نبی یوسف اب زلیخا کے دل میں آ گئی ہے میرے حبیب کی محبت، لہذا اے میرے نبی تو
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، میں کریم رب اس کی تیری دعا قبول کرتے ہوئے جوانی واپس کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ سنتے ہیں جوانی واپس آ گئے۔ سوال، مالک دینے والا تو ہی ہے، جوانی دینی ہے، آنکھیں دینی ہے، بصارت دینی ہے۔ ضرور ہے یوسف نبی دعا کرے تو جوانی دے۔ یہاں اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے دینے والا میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، لیکن یاد رکھو میں مالک علی الاطلاق بھی نہیں دیتا جب تک معصوم کے ہاتھ کا واسطہ نہ ہو۔ ادھر یوسف علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی، زلیخا کی جوانی واپس پلٹ آئی۔ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ محبوب زلیخا، حضور محبوب خدا، حضور محبوب خدا، یوسف علیہ السلام محبوب زلیخا۔ میرے محترم ہیں دونوں نبی، ان دونوں نبیوں کی محبت میں فرق ہے تو اتنا، یوسف کی محبت کی وجہ سے جوانی آنکھیں چلی گئیں، حضور کی محبت کی وجہ سے جوانی بھی آ گئی، آنکھوں کا نور بھی واپس آ گیا۔ لہذا میرے محترم میرے پیارے صاحب میری اسے حاضری نوں قبول کرے آئے چاہے، اور میرے محترم بس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بجا طور پر یہ فرمان معصوم کا، شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں۔ ہم نے 2 مہینہ 9 دن غم منائے، اس کے بعد مسرت کی تاریخیں شروع ہوئی تو ہم خوشی منانا شروع ہو گئے۔ غم مناؤ چاہے خوشی مناؤ۔ میرے محترم بالخصوص حضور کی ذات گرامی، قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ہمیں صرف حضور کے فضائل سن کے، بلکہ پوری یہ تو ہیں سارے محمد، ان میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، ان کا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی، آخری بھی، یہ سارے محمد ہیں۔ ان سارے محمدوں کے صرف فضائل سن کے سر نہیں دھونا، ان کی سیرت سن کے، سیرت پڑھ کے اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنا۔ میرے محترم یہی آج کے جشن کا میرا پیغام ہے کہ کل کا دن آپ ایک وقف کر دیں حضور کے نام۔ آپ کے گھروں میں کوئی کتاب ذرا اپنا اپنا احتساب کریں، ان میں بچھو مولوی کٹ لے آنے جیندے بیٹھے ہیں، مولوی نکلے، ہاں میں مولوی اندر۔ میرے محترم ہم میں سے کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب موجود ہے؟ چپ، آفرین، زندہ باد ہونے چاہیے۔ جزاک اللہ۔ طالب علم ہے اور تیرے کو نہ ہو سکتا اور کہتے بولیں۔ مومنین میں سے ہر گھر میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی پر مشتمل ایک کتاب ہونی چاہیے۔ جس معصوم کا یوم ولادت، یوم شہادت ہو، اس دن ہم ایک دن وقف کر دیں، سال میں ایک دن وقف کر دیں، اس معصوم کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ٹارگٹ دیں۔ بیٹا آج دونوں بھائیوں میں سے میں سوال کروں گا، تم میں سے مولا امام صادق علیہ السلام کے حالات کے بارے میں جس نے مجھے کوئی واقعہ سنایا، کوئی چھٹے مولا کی حدیث سنائی، اسے انعام دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں آپ یقین کریں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ رب کریم آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور مجھ خادم کی حاضری بھی جو تھوڑی سی بہت مختصر تھی، مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب کریم آپ کو خیر و خوشیاں نصیب فرمائے۔